الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ہم منتخب نصاب کے پہلے حصے کے پہلے سبق کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے، یہ جو پہلا سبق ہے، کہ لوازم نجات سورۃ العصر کی روشنی میں۔ پچھلی نشست میں ہم نے تذکر کے اعتبار سے سورۃ العصر کا یہ جو عبارت ہے، یعنی کہ ہم نے ایک بات اسٹیبلش کر لی تھی کہ یہ 3 آیات جو سورۃ العصر کی ہے یہ مل کے ایک ہی سٹیٹمنٹ بناتی ہے۔ اب اس ایک سٹیٹمنٹ کو ہم نے تذکر بالقرآن کے اعتبار سے دیکھ لیا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ سرسری طور پر اگر اس عبارت کو دیکھ لیا جائے سورۃ العصر کو، تو اس سے 4 نتائج ہیں جو کہ برآمد ہوتے ہیں منطقی طور پر۔ اس میں 3 نتائج پہ تو ہم نے بات کر لی تھی، البتہ چوتھا نتیجہ اس پہ ہم بات نہیں کر سکے تھے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم چوتھے جو 4 ہمارے نتائج ہیں منطقی، اس کے اختصار کے ساتھ ہم ایک کیپ اپ کر لیں گے۔ تو جو چوتھا نتیجہ جو نکلتا ہے سورۃ العصر کا، اس کو تذکر بالقرآن کے حوالے سے اس کا تجزیہ کرنے کے بعد، وہ یہ کہ اس صورت میں تاکید اور ایمفیسس کی ایک انتہا ہے، یعنی کہ تاکید کے جتنے بھی اسلوب ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس صورت میں جمع کر دیا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس صورت کا جو مرکزی جملہ ہے یا مرکزی آیت، یعنی کہ وہ درمیانی آیت ان الانسان لفی خسر، اس ایک آیت میں جتنے بھی تاکیدی اسلوب ہو سکتے تھے عربی زبان میں، ان سب کو جمع کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے، مطلب یہ کلام اللہ ہے۔ تو ایک ابتدائی طور پر پڑھنے والے کو ایک ابتدائی ہیبت تو اس پہ طاری ہو جانی چاہیے، مطلب جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو ذات باری تعالیٰ کی معرفت جس کو حاصل ہو، تو ڈیفینیٹلی مطلب یہ کلام پڑھنے سے پہلے اس پہ ایک ابتدائی ہیبت ویسے ہی طاری ہو جانی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ اس کلام میں جس تاکید اور جس زور کے ساتھ بات کی گئی ہے تو چاروں طبق روشن ہو جانے چاہیے۔ تو یہ کلام اللہ ہے، یہ تو بنیاد ہے اس صورت کی، کہ ایک ابتدائی ہیبت اور ایک ابتدائی زور تو اس میں ویسے ہی پایا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مرکزی جملہ ہے اس صورت کا، ان الانسان لفی خسر، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ اب عربی زبان میں جملہ اسمیہ خبریہ یہ ویسی تاکید کے لیے استعمال کیا جائے، بلکہ ہر زبان میں آپ دیکھ لیں، مطلب جس جملے میں کوئی خبر آپ کو دی جاتی ہے تو اس میں ویسے ہی ایک تاکید شامل ہوتی ہے، کیونکہ خبر آپ کو دی جا رہی ہے۔ تو 2 تاکیدی اسلوب تو شامل ہو گئے۔ نمبر 1 کہ یہ اللہ کا کلام ہے بہرحال، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات اور حق بات کون کر سکتا ہے، تو ایک تاکید تو بنیادی طور پر اس کلام کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو مرکزی جملہ ہے اس صورت کا، وہ جملے اسمیہ خبریہ ہے، اور عربی زبان میں جملے اسمیہ خبریہ بھی تاکید کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اب جو یہ جملہ ہے اس کے الفاظ پہ اگر ہم غور کریں تو اس میں آپ کو خود بخود ایک شدید قسم کا زور نظر آئے گا، تاکید نظر آئے گی۔ بات شروع ہوتی ہے انا سے۔ اب یہ انا جو ہے یہ حرف تاکید ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ بے شک، یقیناً۔ آگے جائے ان الانسان، الانسان، اب الانسان میں یہ جو الف لام داخل کیا گیا ہے یہ اس کو لام تعریف کہا جاتا ہے، اور یہ استغراق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ استغراق کا مطلب یہ ہے کہ ڈوب جانا یا غرق ہو جانا کسی شے میں، یعنی کہ اس الانسان میں تمام کے تمام انسان کو شامل کر دیا گیا ہے، یہ بھی ایک تاکید ہے۔ اس سے آگے لفی خسرن، اب یہ فی کی جگہ لفی استعمال کیا گیا ہے، اس پہ یہ جو لام مفتوح لایا گیا ہے لفی میں، یہ ایک اور تاکیدی عنصر ہے۔ مطلب اس کا یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرور ایسا ہی ہو کر رہنا ہے، کسی ابہام ہے
کسی خوش فہمی میں مت رہنا، یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ ایسے ہونے جا رہا ہے۔ تو لفی اور پھر آگے الخسر کی جگہ خسرن استعمال کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں ایک بات رکھی تھی کہ عربی زبان کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ کسی شے یا کسی بات کی عظمت کو بڑھانے کے لیے نکرہ لایا جاتا ہے۔ نکرہ کیوں لایا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نکرہ کی وسعت بہت زیادہ ہے، تو کسی بھی شے کی شان کو، عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ ایک اسلوب ہے عربی زبان کا کہ نکرہ لفظ لایا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں مطلب یہ کتنے قسم کے تاکیدی اسلوب اس میں شامل ہو گئے۔ سب سے پہلے اللہ کا کلام ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ نمبر 3 انا سے بات شروع ہوئی۔ نمبر 4 الانسان، الف لام اس پہ داخل کیا گیا۔ نمبر 5 لفی، لام مفتوح یہاں پہ استعمال کیا گیا۔ اور نمبر 6 الخسر کی جگہ خسرن کا لفظ لایا گیا ہے، یعنی کہ یہ جو خسارہ ہے یہ بہت بڑا خسارہ ہے، یہ اربوں کربوں کی بات بہرحال نہیں ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا توقف کر کے ذرا ہم یہ بات بھی ذہن میں مستحضر کر لیں کہ قرآن کس خسارے کو سب سے بڑا خسارہ کہتا ہے۔ سورۃ الکہف کی آخری رکوع جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں آ جانا چاہیے۔ وہاں پہ کیا فرمایا گیا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے کے اندر کون مبتلا ہے؟ بالاخسرین، اخسر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ افعل کے وزن پہ ہے۔ افعل کے وزن پہ اکبر بھی ہے۔ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا۔ تو اب اسی اعتبار سے اخسر کا کیا مطلب ہوگا؟ سب سے بڑا خسارہ۔ تو قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان کو ذرا بتا دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اپنے اعمال کے حوالے سے سب سے بڑے خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کوششیں، جن کی جدوجہد، جن کی صلاحیتیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی۔ اب وہ علامہ اقبال صاحب نے کیا فرمایا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ تو جس کی صحیح اور جس کی جہد اور جس کی کوششیں اور جس کی ساری صلاحیتیں اس آفاق اور اس دنیا کے اندر ہی گم ہو جائے، وہ سب سے بڑے خسارے میں ہے۔ اور اس پہ ظلم یہ کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ دل میں یہ سمجھتے ہیں، وہ خود یہ سمجھتے کہ ہم کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ دنیاوی مال و متاع کو دیکھتے ہیں۔ پہلے میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، آج میرے پاس گاڑی ہے۔ پہلے میرے پاس گھر نہیں تھا، اب میرے پاس بڑا گھر ہے۔ پہلا میرا ایک کارخانہ تھا، اب میرے 2-3 کارخانے ہو گئے۔ اور اسی مناسبت سے وہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ سب سے بڑے خسارے کے اندر مبتلا ہے۔ اسی طرح قرآن کے الفاظ ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا تحب الدنیا، دیکھو دنیا سے محبت مت کرو، فتکون من الخاسرین، ورنہ تم خسارے کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب یہ وہ اخسر ہے، سب سے بڑا خسارہ، جس کو یہاں پہ خسرن کے لفظ کے تحت لایا گیا ہے کہ انسان بے شک بہت بڑے خسارے کے اندر مبتلا ہے، اور یہ جو خسارہ ہے یہ کوئی چھوٹا خسارہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اب دیکھیں 6 تاکیدی اسلوب تو یہاں پہ جمع ہو گئے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ پہلی آیت اس صورت کی کیا ہے؟ وہ ایک قسم پر مشتمل ہے، والعصر، زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے۔ تو 6 تاکیدی عنصر ویسے ہی شامل تھے، اور اس پر یہ کہ یہ جو تجزیہ ہے، یہ جو عبارت ہے، اب اس پہ اللہ قسم کھا رہا ہے، قسم اٹھا رہا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ قسم کس وجہ سے اٹھائی جاتی ہے؟ کسی بھی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ ہے کہ قسم اٹھائی جاتی ہے۔ تو یہ 7 یا 8 قسم کے تاکیدی اسلوب اس چھوٹی سی، اس سادہ سی اور اس آسان سی صورت میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ اب اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس کلام میں جو زور ہے اس کا یہ ہے کہ دل تو لرز جانا چاہیے پڑھتے ہوئے، انسان کے چاروں طبق روشن ہو جانے چاہیے۔ یہ اس قسم کے زور کے ساتھ یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اور اتنا زور کیوں لگایا گیا، اتنی تاکید کیوں استعمال کی گئی، اس کی بھی حکمت ہے۔ یہ انسان کا دل جب غافل ہو جاتا ہے، انسان جب جاہل بن جاتا ہے، تو اس کو بات بتانے کے لیے بات میں زور پیدا کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ بات کی نزاکت کو سمجھے، اس کا فہم حاصل کرے۔
یہ چوتھا نتیجہ ہے بہرحال جو سورۃ العصر کی جو عبارت ہے اس کا تذکر بالقرآن کے حوالے سے تجزیہ کرے تو یہ چوتھا نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اور یہ وہ 4 بنیادی سبق آپ سمجھ لیں یا 4 بنیادی نتائج ہیں جو اس صورت سے نکلتے ہیں. اور دراصل یہ 4 نتائج ہے جو مل کر اس صورت کا وہ مورل لیسن، جو اس کی اصل ہدایت ہے، جو اس کی اصل رہنمائی ہے، وہ یہ 4 نتائج بن کر بنتے ہیں. اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ یہ کہ کامیابی کا دار و مدار یہ کن چیزوں پر ہے؟ یہ مال و متاع پر نہیں ہے، یہ حیثیت اور وجاہت پر نہیں ہے، یہ اقتدار اور اختیار و اقتدار میں نہیں ہے بہرحال، بلکہ کامیابی کا معیار جو قائم کیا گیا ہے قرآن نے وہ کیا ہے کہ کامیابی 4 شرائط کے التزام میں ہے. اور وہ 4 شرائط کیا ہے کہ ایمان ہو، عمل صالح ہو، تواصی بالحق ہو اور تواصی بالصبر ہو. یہ 4 نتائج ہیں، میں اختصار کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا نتیجہ کیا برآمد ہوا تھا کہ سورۃ العصر میں کامیابی کا ایک معیار قائم کیا گیا ہے انسان کے لیے، اور وہ معیار کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی کہ یہ 4 چیزیں ہوں گی تو آخرت کی فوز و فلاح ہمیں حاصل ہو جائے گی. اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہوں گی تو چاہے دنیا کی ساری دولت ہمارے ہاتھوں میں ہو، ناکامی ہی ناکامی ہے، خسران ہے. دوسرا نتیجہ، یہ جو 4 لوازم یا 4 شرائط گنوائے گئے ہیں سورۃ العصر میں، یہ کم از کم لوازمات ہیں، یہ کم از کم شرائط ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ساقط کرنے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے. ان سارے شرائط 4 شرائط کو پورا کرنا ہوگا. نمبر 3، یہ جو 4 شرائط ہیں، یہ جو 4 لوازم ہیں، یہ جو 4 عناصر ہیں، یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے. لازم اس لیے کہ اللہ نے ان کو لازم کر، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ 4 چیزیں ہیں فوز و فلاح حاصل کرنے کے لیے. اب کون ہے جو ان کو تبدیل کر لے؟ ملزوم اس طرح ہے کہ یہ آپس میں باہم مربوط ہے. ایمان اگر صحیح ہوگا، صالح ہوگا، تو عمل صالح اس کا لازمی نتیجہ ہے. اور اگر عمل صالح صحیح سطور پر قائم ہوگا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان حق پر نہ کھڑا ہو. انسان حق پر کھڑا ہوگا اور حق پر ہی چلے گا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی حق پر چلے اور اس کو صبر کی منزلوں سے سابقہ نہ پڑے. وہ لازماً صبر اس کو کرنا پڑے گا، کیونکہ الحق کو مرن، حق بہرحال کڑوا ہی ہوتا ہے. تو یہ 4 اچھا، چوتھا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس صورت میں تاکید اور ایمفسس کی ایک انتہا ہے. اور یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ یہ جو الفاظ ہیں، 4 الفاظ، یہ ہمارے اذہان اور ہمارے قلوب پر نقش ہو جائیں، اور یہ جو تصور ہے کامیابی کا، یہ ہمارے اعصاب کے اندر سرائیت کر جائے کہ کامیابی کا انحصار ان 4 چیزوں پر ہے. نمبر 1، نمبر 2، یہ چاروں ناگزیر ہے، اس میں سے کسی شرط کو چھوڑا نہیں جا سکتا. نمبر 3، یہ 4 شرائط باہم لازم و ملزوم ہے. اور نمبر 4، اللہ نے اس پر قسم کھائی ہے، تاکید کی انتہا کی ہے. یہ تو رہا تذکر بالقرآن کے حوالے سے سورۃ العصر کا جو کی جو ایک سٹیٹمنٹ بنتی ہے، اس کا تجزیہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب ہم نے آگے بات کرنی ہے سورۃ العصر کے تدبر پہ. ہم نے بطریق تدبر بھی ذرا اس صورت کو دیکھنا ہے، یعنی کہ کسی قدر گہرائی میں جا کر اور ان کے الفاظ پر ہم نے تھوڑا سا غور کرنا ہے. اب اس ضمن میں یہ بات نوٹ کر لے کہ ہم سب سے پہلے جو صورت کا مرکزی مضمون ہے یا جو مرکزی آیت ہے، یعنی کہ درمیانی آیت، ان الانسان لفی خسر، ہم سب سے پہلے اس کا تجزیہ کریں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت کا آغاز ہوتا ہے ایک قسم سے، والعصر. یہ جو پہلی آیت ہے یہ قسم پر مشتمل ہے، زمانے کی قسم ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ جب تک مقسم علیہ، یعنی کہ جس بات پہ قسم کہی جا رہی ہے، جب تک وہ واضح نہ ہو تو قسم کا اس کے ساتھ جو ربط ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو سمجھا نہیں جا سکتا. اب اسی لیے ہمیں یہ ہے کہ پہلے مقسم علیہ پہ بحث کرنی ہے. اور مقسم علیہ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام کے تمام انسان ایک بہت بڑے خسارے کے اندر مبتلا ہے. اچھا، اس کے بعد جو تیسری آیت ہے وہ ایک استثناء ہے، یعنی کہ یہ جو مرکزی آیت ہے ان الانسان لفی خسر، یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے. قاعدہ کلیہ سے کیا مراد ہے کہ الانسان
اس میں تمام انسانوں کو جمع کر دیا گیا ہے، کوئی اس سے باہر نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے سے دوچار ہے۔ ہاں، تیسری آیت میں ایک استثناء بیان کیا گیا ہے کہ جو افراد یا جو لوگ یہ 4 شرائط پوری کر لیں وہ اس خسران سے بہرحال بچ جائیں گے۔ تو سورت کی کنسٹرکشن کیا بنی؟ پہلی آیت ایک قسم پر مشتمل ہے، دوسری آیت وہ ہے جو کہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے، اور تیسری آیت ایک استثناء پر مشتمل ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ سورت کو سمجھنے کے لیے گہرائی میں سب سے پہلے ہم درمیانی آیت کا تجزیہ کریں گے۔ الفاظ کے اعتبار سے اگر ہم اس مرکزی آیت کو دیکھیں، ان الانسان لفی خسر، تو آغاز اس کا ہوتا ہے انا سے۔ آپ کے سامنے میں نے بات رکھی، یہ حرف تاکید ہے، اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ یقیناً۔ الانسان، اب یہاں پہ جو انسان پہ الف لام داخل کیا گیا ہے اس کو لام تعریف کہتے ہیں۔ یہ استغراق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ استغراق سے کیا مراد ہے؟ غرق ہو جانا، ڈوب ہو جانا، کسی چیز میں ڈوب جانا، یعنی کہ یہاں پہ استغراق جنس ہو رہا ہے، یعنی نوع انسانی، جنس انسانی، تمام کے تمام انسان یہ سب خسارے کے اندر مبتلا ہے۔ اگلا لفظ ہے لفی۔ اب فی پہ یہ لام مفتوح جو داخل کیا گیا ہے، یہ ونس اگین یہ تاکید کا ایک اسلوب ہے، یعنی کہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے یقیناً ایسی ہی ہے، کسی ابہام میں، کسی شک کے اندر مبتلا مت ہو جانا، جو بتایا جا رہا ہے یہ بات ایسی ہی ہے۔ اگلا لفظ ہے خسرن، یعنی کہ سب کے سب انسان خسارے میں ہیں، اور خسرن یہ نکرہ لفظ ہے۔ آپ کے سامنے یہ وضاحت بھی میں نے کر دی کہ یہ تفخیم کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا، یعنی کہ کسی شے کے عظمت کو، کسی شے کی بڑائی کو اجاگر کرنے کے لیے نکرہ لفظ لایا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، یعنی کہ بہت بڑے خسارے اور بہت بڑے گاٹے سے یہ انسان اس کو فیس کرنا ہے، اس کا یقیناً تمام کے تمام انسان۔ اب دیکھیں، یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ الفاظ واضح کر دی ہیں۔ اب ان الفاظ لغوی الفاظ کے اعتبار سے اگر ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو کیا بنے گا؟ ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً تمام کے تمام انسان ضرور مبتلا ہے ایک بہت بڑے خسارے اور ایک بہت بڑے گاٹے کے اندر۔ اب یہ جو بہت بڑا خسارہ ہے جس میں کہ تمام کے تمام انسان مبتلا ہے، یہ خسارہ کیا ہے؟ یہ اصل میں انسان کا وہ بنیادی، وہ اساسی المیہ ہے، یہ وہ ہیومن ٹریجڈی ہے جس سے ہم سب کا واسطہ ہے۔ اس کو یہ ہے کہ ان چند الفاظ میں سورۃ العصر کے اندر سمو دی گئی ہے۔ اب اس ہیومن ٹریجڈی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ المیہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سمجھیں گے تبھی اس المیہ سے بچنے کی کوئی صورت سجائی دے گی، کوئی رستہ سجائی دے گا۔ تو یہ جو انسان کا المیہ ہے، یہ مذہب اور فلسفے کا بھی ایک اہم موضوع ہے، ایک اہم تھیم ہے، یعنی کہ یہ جو کرب اور یہ جو حزن ہے، اس کا انسان کی زندگی سے ایک گہرا تعلق ہے۔ یہ مذہب میں بھی ایک بہت بنیادی مضمون ہے، اور فلسفے کا بھی ایک بہت بنیادی مضمون ہے۔ اگر ہم مذاہب کی بات کریں تو بدھ مت کا جو مذہب ہے اس کا اصل موضوع یا اصل تھیم کیا ہے؟ سروم دکھم، یعنی کہ یہ جو جیون ہے، یہ جو زندگی ہے اس دنیا کی، یہ دکھ ہی دکھ ہے، غم ہی غم ہے۔ everything is pain, everything is in pain, everything is in suffering، یعنی کہ ہر ذی حیات شے اور خصوصاً انسان یہ ایک دکھ، ایک حزن، ایک کرب کے اندر مبتلا ہے۔ یہی بتایا جا رہا ہے اصل میں سورۃ العصر میں، ان الانسان لفی خسر۔ دوسری جانب اگر فلسفے کی بات کریں، مذہب کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ بدھ مت مذہب کیا کہتا ہے؟ سروم دکھم، یہ زندگی کا حال ہے۔ فلسفے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ایگزسٹانشلزم کا تصور ہے، یعنی کہ وجودیت کا جو تصور ہے، کانسیپٹ ہے فلسفے کا، اس کا بھی جو بنیادی موضوع ہے یا بنیادی تھیم ہے وہ کیا ہے کہ انسان کا وجود اور یہ کرب اور غم یہ لازم و ملزوم ہے۔ گویا کہ انسان کا یہ جو وجود ہے یہ ایک کرب اور ایک حزن کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ یعنی کہ آپ تھوڑا سا غور کریں، کبھی ہمیں بھوک لگے تو کبھی ہمیں پیاس لگے،
کبھی ہمیں چھت کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ہمیں بنیادی جو ہماری زندگی کی ضروریات ہیں ان کا غم ہوتا ہے، کبھی ہمیں خواہشات نہ پورے ہونے کا کرب ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلسل حزن اور ایک مسلسل کرب ہے جس سے کہ انسان بہرحال گزرتا ہے۔ یہ دراصل وہ غم ہے جس کو سورۃ العصر میں اجاگر کیا گیا ہے، ان الانسان لفی خسر۔ البتہ یہ جو حزن ہے، یہ جو کرب ہے، یہ جو غم ہے، اس کے 3 درجے بنیں گے اگر ہم انسان کے حوالے سے بات کریں۔ اس کا پہلا درجہ یا پہلا جو ڈائمنشن ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم انسان کی یہ جو زندگی ہے اس دنیا کی، اس پر تھوڑا سا غور کر لیں تو ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے، کوئی بھی اس سے فارغ نہیں ہے۔ اب اس حقیقت کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ واضح کیا گیا ہے، سورۃ البلد میں، اور وہاں پہ قسمیں کھا کر اس کو واضح کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ مطلب یہ 3-4 قسمیں کھا کر کیا بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا ہے۔ محنت اور مشقت ہی ہر انسان کا مقدر ہے، اس سے کسی کو فراغت نہیں ہے۔ دور حاضر میں اگر آپ سٹیٹسٹکس اٹھا کر دیکھ لیں تو معلوم ہوگا آپ کو کہ انسان کی جو اکثریت ہے اس دنیا میں وہ اس وقت کمر توڑ مشقت کے اندر مبتلا ہے، اور کمر توڑ دینے والی محنت کر کے ہی مشکل سے 2 وقت کی روٹی میسر آتی ہے۔ یہ انسانوں کی اکثریت کا حال ہے دنیا میں۔ ہاں، پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مرفع الحال ہیں، مطلب ان کو آسانی سے ضروریات زندگی فراہم ہو جاتی ہے۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں اکثر لوگوں کا ایک مغالطہ ہے، ایک غلط فہمی ہے کہ ان لوگوں کو شاید کوئی غم نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ان کے کرب اور ان کے حزن کا اندازہ ہو جائے تو ان سے آپ کو ہمدردی کرنی پڑ جائے۔ بس یہ ہے کہ ان کے غم اور ان کی کرب کی نوعیت تبدیل ہے، یعنی کہ ان کے اپنے مسائل اور اپنے مشکلات ہیں، ان کی زندگی میں اپنی کانفلکٹس چل رہی ہیں، جس کی پریشانیاں انہیں ایسی کمروں اور نرم گدوں پر سونے نہیں دیتی۔ اور یہ جو ٹرنکولائزرز ہیں، یہ جو سیڈیٹیوز ہیں، یہ جو ہائپوٹینکس کے جتنے بھی یہ علاج ہیں، یہ دراصل انہی کے لیے ہے۔ مطلب جو بندہ سارا دن مزدوری کر لے، کمر توڑ محنت کر لے، رات کو بلا اس کو کیا پتہ چلنا ہے کہ وہ زمین پہ سویا ہے یا نرم گدے پہ سویا ہے۔ یہ بے چینی اور یہ بے سکونی، یہ دراصل یہ جو پریویلیج کلاس ہے یہ انہی کا نصیب ہے۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، کیونکہ بہرحال جسمانی مشقت سے یہ ذہنی مشقت جو ہے یہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشقت میں بہرحال ہر انسان گرفتار ہے، لیکن یہ ہے کہ مشقت کسی کی ذہنی زیادہ ہے اور کسی کی جسمانی زیادہ ہے۔ تو یہ انسان کی مشقت کا پہلا مظہر ہے کہ محنت اور مشقت سے کسی کو مفر نہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ پیدا ہی مشقت کے اندر کیا گیا ہے۔ یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ مطلب یہ جو محنت اور اپنے زندگی گزارنے کے لیے ضروریات کے لیے دوڑ دھوپ ہے، یہ صرف انسانوں تک کے لیے ہی نہیں ہے۔ اس آزمائش سے اور اس تکلیف سے، اس مشقت سے جانور بھی نمبرد آزما ہے، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ چرند پرند ہو، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، سب کو بہرحال یہ مشقت کرنی پڑتی ہے۔ البتہ حیوانات کا جو معاملہ ہے وہ یہیں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو محنت، ان کی جو مشقت ہے وہ صرف یہ ہے کہ اپنی ضروریات حاصل کرنے کے لیے جو دوڑ دھوپ ہے، جو محنت ہے، وہی ان کو کرنی پڑتی ہے۔ لیکن انسان کا جو المیہ ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ انسان کے اندر بہرحال احساسات اور جذبات کا ایک طوفان برپا ہے۔ حیوانات کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ حیوانات کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو کچھ وقت کے لیے ضروریات مہیا کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے بچوں کا کیا ہوا، ان کے ماں باپ کا کیا ہوا، ان کے بہن بھائیوں کا، یہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ اس سے یکسر مختلف ہے۔
اس کے ساتھ دنیا کی بہرحال محبتیں جڑی ہوئی ہیں، نامعلوم کیسے کیسے سہانے روح انسان کے لیے بن جاتے ہیں، اولاد کی شکل میں، ازواج کی شکل میں، بہن بھائیوں کی شکل میں، دنیا کے مال و متاع کی شکل میں۔ اور پھر یہ احساسات، یعنی کہ مجھے کسی سے اچھی کی توقع تھی اور اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا بلکہ میرے ساتھ کوئی برا سلوک کر لیا، تو اب یہ جو صدمہ ہے اس بات کا، یہ جو رنج ہے، یہ جو غم ہے، اب یہ میرے لیے ایک مشقت بن گئی۔ تو یہ معاملہ حیوانات کا نہیں ہے، یہ ایکسکلوسیولی انسانوں کا معاملہ ہے۔ تو یہ جو جذبات اور احساسات اور یہ جو ایموشنز ہیں جو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ انسانی المیہ کی دوسری سطح ہے یا دوسرا درجہ آپ سمجھ لیں۔ جیسے کہ وہ غالب نے کہا ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، اور موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ تو یہ جو غم ہے اس کو بدھ مت میں ڈیفائن کیا جاتا ہے سروم دکھم، کہ یہ جو کرب ہے یہ انسان کی حیات دنیاوی کا خاصہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت انسان جو ہے اس کی یہاں پر بھی آ کے بس نہیں ہوتی۔ انسان کا سب سے بڑھ کر جو المیہ ہے، سب سے بڑی جو ٹریجڈی ہے انسان کی، جس کو اس کو فیس کرنا ہے، وہ اس کے سامنے تب آتا ہے جب انسان کے سامنے یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ چلو اس زندگی کو تو کسی طریقے سے ہم نے گزار لیا، محنتیں اور مشقتیں بھی جھیل لی ہم نے اس زندگی میں، صدمات بھی برداشت کر لیے، لوگوں کے برے سلوک بھی ہم نے جھیل لیے، لیکن یہ ہے کہ مر کے تو اس سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ایک اور مسئلہ سامنے کھڑا ہے، بلکہ آگے جو مسئلہ کھڑا ہے وہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے بہرحال، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ جو ہمیں علم دیا گیا ہے، یہ جو ہمارے اندر نیکی اور برائی کی پہچان ودیت کر دی گئی ہے، اس سے متعلق جواب دہی ہم نے دینی ہے۔ اللہ نے ہم سے گرینڈ اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، وہ قیامت کا دن، یعنی کہ ایک وقت آئے گا اچانک، اور وہ کیا وقت ہوگا؟ یا ایھا الانسان، کہ اے انسان، انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، یعنی کہ انسان تیرا معاملہ اس زندگی سے متعلق نہیں ہے، صرف تجھے جو مرتبہ عطا کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ تجھے جو اشرف المخلوقات کا مرتبہ عطا کیا گیا ہے، یہ کوئی ہوا میں نہیں عطا کیا گیا، یعنی جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ تو یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اپنے رب کے حضور تجھے کھڑا ہونا ہے، تجھے مصیبت پر مصیبت جھیلتے ہوئے، مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے ایک وقت میں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اس کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ کس کے لیے؟ اس گرینڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے۔ اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے وہ ہمارے ذہنوں میں مستحضر رہنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لن تزولوا قدم ابن آدم یوم القیامہ، کہ یہ جو ابن آدم ہے اس کے 2 قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے، حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کا پورا حساب نہ لے لیا جائے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، زندگی کا حساب۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، 20 سال کی، 40 سال کی، 70 سال کی، 100 سال کی، جتنی بھی زندگی دی ہے، تو اس کا سوال ہوگا کہاں لگا یہ عمر، کیا کیا، کس کیفیت میں گزاری عمر۔ پھر زندگی کا وہ خاص حصہ دوسرے نمبر پر، یعنی کہ شباب، جوانی، جب جسم مضبوط ہوتا ہے، جب ارادے جوان ہوتے ہیں، وہ امنگوں اور ولولوں کا جو دور ہوتا ہے، وہ کس کیفیت میں گزاری، جوانی میں کیا گل کھلائے۔ تیسرا سوال، مال کا پورا حساب، پائی کا حساب، کہ سب سے پہلے تو کمایا کہاں سے، حرام سے کمایا یا حلال سے کمایا۔ چوتھا سوال، پھر جو مال کمایا اس کو خرچ کیسے کیا، ادائے حقوق میں خرچ کیا، خیر کے لیے خرچ کیا، حلال میں خرچ کیا، یا علل تلل میں اور عیاشی میں اڑا دیا، حرام میں کھپایا۔ اور آخری سوال، جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، یعنی کہ پہلے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ عمل حاصل کیا، علم حاصل کیا بھی ہے کہ نہیں۔ قرآن علم کس کو کہتا ہے؟ قرآن علم اس کو کہتا ہے جو اخروی نجات کا ذریعہ بنے، یعنی کہ فزکس کیمسٹری کا سوال وہاں پہ نہیں ہونا، ایٹم بم کے فارمولے کا سوال وہاں پہ بالکل بھی نہیں ہونا، ناسا کیا کر رہا ہے، کمپیوٹر میں کتنے پروگرامز ہوتے ہیں، اس کا سوال بالکل نہیں ہونا۔ سوال کیا ہوگا
کہ علم، اور کون سا علم؟ جس کو قرآن العلم کہتا ہے، وہ حاصل کیا، اور اگر حاصل کیا تو پھر اس پہ یہ ہے کہ عمل کتنا کیا۔ یہ ہے در حقیقت انسان کا وہ سب سے بڑا، وہ اصل المیہ جس سے اس کو فیس کرنا ہے۔ یعنی کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ معلوم ہوا کہ موت پر بھی نجات نہیں ہے انسان کے لیے۔ ہاں، باقی حیوانات کے لیے موت اس المیہ سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کاش میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جو مر جائے گی لیکن اس سے یہ ہے کہ حساب کوئی نہیں ہوگا، یا کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا کہ وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ اور جس کو اس دن کی سختی کا اور اس کی دہشت کا احساس ہو تو وہ اپنے حضور، اپنے اللہ کے حضور، اپنے رب کے حضور حاضری سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ یہ دیکھیں انتہائی دہشتناک اور انتہائی وہ کیا کہتے ہیں کہ المیہ سے بھرا ہوا دن ہوگا جس کا ہم سب کو سامنا ہے، اور اس دن انسان چیخ اٹھے گا، پکار اٹھے گا کہ کاش میں پیدا ہی نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، یعنی کہ اس روز کافر پکار اٹھیں گے کہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش کہ مجھے شرف انسانی ملا ہی نہ ہوتا۔ یہ ہے انسان کی وہ ٹریجڈی کا نقطہ عروج۔ آپ سوچیں تھوڑا سا کہ یہاں کوئی دنیا میں 100 روپے کا حساب مانگ لے تو ٹینشن ہو جاتی ہے، اب وہاں پہ پوری زندگی کا حساب کتاب ہونا ہے، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک پائی کا، اور ہر صلاحیت کو جو ہمیں اللہ نے دی ہے۔ تو یہ وہ بڑا المیہ ہے جس کو سورۃ العصر بیان کرتا ہے ان الانسان لفی خسر کے الفاظ میں، اور یہ ہے وہ قاعدہ کلیہ، یعنی کہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہی یہی ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، اور اس سے استثناء ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے، اور وہ استثناء کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور اس آیت کی حیثیت اب اس روشنی کی طرح ہے، اس روشنی کی کرن جیسی ہے جو کہ گٹا ٹوپ اندھیرے میں اچانک روشن ہو جائے، اس لیے کہ ان الانسان لفی خسر سے جو بات سامنے آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ تمام انسانوں کی ہلاکت اور بربادی کا پیش خیمہ ہے، یعنی کہ قاعدہ کلیہ ہے، تمام کے تمام انسان خسارے سے دوچار ہیں۔ لیکن اگلی آیت یہ ایک سائی آف ریلیف ہے کہ کچھ حوصلہ مل جاتا ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی راستہ ہے نجات حاصل کرنے کا، اور بچاؤ کا وہ راستہ کیا ہے، وہ شکل کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے پر بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔